الرحمن الرحیم۔ تین خوش نصیب اور تین بدبخت اشخاص۔ بدبخت اشخاص کون سے ہیں؟ تین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر رحمت کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ یہ بدبخت قسم کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ وہ تو بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا۔ آج کل کوئی لٹکائے تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں بڑا کیچڑ ہے یا سیلاب آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، سیلاب کیچڑ کی بات نہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ہی اس سے کلام کریں گے اور نہ ہی اسے پاک کریں گے۔ دوسرا بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانے والا، جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچنے والا۔ آج کل دکاندار تاجر حضرات جی یہ چیز کہتے ہیں کہ آئی 100 کی ہوگی، کہیں گے خدا کی قسم یہ تو 150 کی ہے، 200 کی ہے، 250 کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانے والا، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچنے والوں یاد رکھو کل قیامت والے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو اللہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ تیسرا شخص فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والا۔ آج کل کیا ہے، کوئی احسان کر دیتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا احسان کرتا ہے، کوئی کام کر دیتا ہے، کوئی عدالت کچہری تھانوں میں کام ہو جاتا ہے، لوگ احسان ہی جتلاتے رہتے ہیں، میں نے تمہارا یہ کام کیا، میں نے تمہارا یہ کام کیا، فلاں کام کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو یہ تین قسم کے لوگ، اس میں یہ جو احسان جتلانے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے، نہ ہی اس سے کلام کریں گے اور نہ ہی اسے پاک کریں گے۔ ایک اور حدیث سنیں، اور خوش نصیب لوگ کون سے؟ یہ تو بدبخت لوگ ہیں، تین قسم کے بدبخت لوگ ہیں۔ خوش نصیب لوگوں کے بارے میں سنیں، مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے، آپ نے بیان کی ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل میں نے بیان کیا، میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تین قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضرت احمد رحمہ اللہ پوچھتے ہیں ابو ذر وہ کون سے لوگ؟ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خوش نصیب وہ بندہ ہے جو مردانگی کے ساتھ میدان جہاد میں لڑتا رہا یہاں تک کہ اس نے چھینا چھلنی کروا دیا، یا تو وہ شہید ہو گیا یا تو وہ شہید ہو گیا یا مقابلہ کرتا رہا اور ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا اور وہ غازی بن گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ خوش نصیب بندہ ہے، یہ خوش نصیب بندہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر رحمت اس بندے پر ہوگی، یہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے۔ فرمایا دوسرا بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے دوسرا وہ بندہ ایک قافلے کے ساتھ چلا، قافلے کے ساتھ جاتا رہا، قافلے والوں نے آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا، یہ بندہ پڑاؤ ڈال کر آرام کرنے کے بجائے کھڑا ہوا نماز میں مشغول ہو گیا، اور پھر قافلے والوں کو بیدار بھی کیا کہ چلیں سفر کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی خوش نصیب بندہ ہے، یہ بھی خوش نصیب بندہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا آدمی، فرمایا لوگ اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن وہ صبر کر رہا ہے۔ کوئی اسے نقصان پہنچا رہا ہے، اسے تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ صبر کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی خوش نصیب بندہ ہے۔ حضرت احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو ذر یہ تو خوش نصیب بندے تھے، مردانگی کے ساتھ جہاد کرنے والا، رات کو مشغول عبادت میں رہنے والا اور صبر کرنے والا۔ اے ابو ذر یہ بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت کن کو کہا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احمد سنو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنا کہ جو بدبخت قسم کے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو ہر بات پر قسمیں کھانے والا، بات پر
قسمیں اٹھانے والا، سودا فروخت کرتا ہے پھر بھی قسمیں اٹھاتا ہے، بات ہوتے ہیں اللہ کی قسم، خدا کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، قسمیں اٹھانے والا، فرمایا یہ بدبخت بندہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تکبر کرنے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا فقیر۔ ایک فقیر ہے، مانگتا ہے، جگہ جگہ سے روپے 2 3 4 5 10 مانگتا ہے، لیکن اس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی بدبخت انسان ہے۔ اور تیسرا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بخیل شخص جو کبھی کسی کے ساتھ احسان کر بیٹھے ساری زندگی اس کو دہراتا رہے، احسان کرنے کے بعد ساری زندگی دہراتا رہے، میں نے تو تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا۔ تو یاد رکھو یہ بدبخت لوگ ہیں اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کو بیان کرتا جاؤں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ دو قبیلے تھے، ان میں سے ایک آدمی، ان کی آپس میں لڑائی ہوگی زمین کے لیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قسم اٹھاؤ، تمہارے پاس، ایک سے پوچھا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ دوسرے کو کہا تم قسم اٹھاؤ، تو وہ پہلا شخص بولا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے نام کر دے گا زمین۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صحابی رسول نے یہ کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جھوٹی قسم اٹھائے گا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب وہ ملاقات کرے گا تو اللہ اسے بڑا ہی ناخوش ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اگر کوئی زمین کو چھوڑ دے اسے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بدلے جنت۔ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں اس سے قسم بھی نہیں اٹھاتا، اور جائے میری زمین لے لے، میں نے اسے زمین دے دی۔ تو اس لیے یاد رکھو جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر لوگوں کی زمینیں ضبط کرنے والے، سودا فروخت کرنے والے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنے والے، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والے، یہ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہوں گے۔ تکبر کرنے والا فقیر، اور فرمایا کہ اس کے بعد بات پر قسمیں کھانے والا، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں لڑنے والے، مردانگی کے ساتھ رات کو اٹھ کر عبادتیں کرنے والے، کوئی تکلیف ہی پہنچاتا ہے پھر بھی صبر کرتے ہیں، اللہ تو ہی ہے ہمارا، یہ ہمیں تکلیفیں پہنچانے والا۔ اور یاد رکھو جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کا آسمان پر اللہ ہوتا ہے، اس کا اس دنیا کا مالک اس کے ساتھ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنائے، اور برے اعمال سے بچائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔